بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں جو خالص عرب لوگ ہیں، بہت زیادہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ ان کا وظیفہ یہ ہے کہ ایک تو فرض نماز کبھی نہیں چھوڑتے، بڑے سے بڑی فیشنل نیبل ان کی لڑکی ہو جو بالکل ماڈرن قسم کی لڑکی ہو، نماز کا وقت ہے چادر اوپر لے کر نماز پڑھے گی، چاہے راستے میں جا رہی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ ایک تو فرض نماز نہیں چھوڑتے، دوسرا یہ ہے کہ نماز کے دوران بھی ان کو ٹائم ملے تو یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ قرآن سے افضل وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفے بتلائے یہ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے سیکھتے ہیں وہ وظیفے کون سے ہیں، وہ دعائیں کون سی ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ حوالہ سنن ترمذی۔ یہ چند دعائیں آپ دن میں 1 مرتبہ پڑھیں تو آپ بھی مالا مال ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ اس وجہ سے عرب کے لوگ یہ کلمات پڑھتے ہیں، ان کے ہاں بہت زیادہ دولت بھی ہے، ان کے پاس مال بھی ہے، کاروبار میں بھی برکت ہے۔